انداز سے ہمارے آج کے سیشن کا آغاز ہو گیا اور میں بلا تمہید اپنے موضوع کی طرف آپ کو لے کے جاؤں گا، جس کے لیے آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر ہماری دعوت پر تشریف لائیں۔ تو دوستو، یہ جو ہمارا سیشن ہے یہ پیور ایک بزنس اپرچونٹی اور ہماری لائف میں ایک ویلیو ایڈ کرنے کے لیے کمپنی کا ایک نقطہ نظر ہے، جو میں اپنے الفاظ میں اس اسکرین کا سہارا لے کر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ یعنی TIENS ٹیانشی انٹرنیشنل انٹرپرینور نیوٹریشنل سسٹم، یہ ایسی کمپنی ہے جو بیک وقت ہمیں 3 چیزیں آفر کر رہی ہے: ایک معاشی خوشحالی، ایک صحت اور ایک شعور، ایک تعلیم۔ تو یہ تینوں چیزیں کیسے آپ تک پہنچ رہی ہیں، میں آج کی اس پریزنٹیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو ہر انسان کی کچھ خواہشات ہیں اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے۔ آپ کو اور مجھے، ہر بندے کو بنیادی ضروریات چاہیے، جس میں کھانے پینے کے علاوہ ہمیں رہنے کے لیے گھر چاہیے، ہمیں آنے جانے کے لیے سواری چاہیے، اور ہمیں اپنے بڑھاپے کو گزارنے کے لیے اچھے وسائل چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کی اچھی تعلیم چاہیے، ہمیں ضروریات زندگی چاہیے۔ تو اس نیکسٹ کیجیے گا بیٹے، اس آج کی سلائیڈ میں ذریعے ہم ان چیزوں کو تیز کرتے جائیں۔ یہ چند چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں آہستہ آہستہ، جو باتیں میں نے کی۔ کیا آپ کا میں ساتھ چاہوں تو میرا ساتھ دیں گے؟ کیا اس دنیا میں رہنے کے لیے ہمیں ان بنیادی ضروریات چاہیے؟ اچھا، آپ چاہتے ہیں ہمارا اپنا ذاتی بزنس ہو، ذاتی گھر ہو، ذاتی سواری ہو؟ جی۔ اور نیکسٹ کیجیے گا، ہم اپنے بچوں کا اچھا مستقبل چاہتے ہیں؟ جی۔ اور ان ساری چیزوں کے لیے اور دنیا بھی گھومنا چاہتے ہیں، اور اللہ اور اللہ کے حبیب کے گھر کی بار بار زیارت بھی چاہتے ہیں؟ جی۔ نیکسٹ کیجیے گا، اور وہ جو میں نے بات کی، بڑھاپے کو ہم اچھے طریقے سے گزارنا چاہتے ہیں، ریٹائرمنٹ لائف کو بڑے اچھے طریقے سے گزارنا چاہتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کے لیے ہمیں فریڈم چاہیے، آزادی چاہیے، پیسے کی بھی اور آزادی چاہیے وقت کی بھی۔ تو دوستو، ہمارے اس معاشرے میں بہت سارے لوگ دن رات محنت کرتے ہیں، آپ کے اور میرے آباء و اجداد نے بھی محنت کی، تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ہم بہت ساری چیزوں کی خواہش دل میں ہی رکھ کے، ہمارے پیرنٹس بھی چلے گئے اور ہماری بھی خواہشات ہیں، اور ہمیں کوئی ایسا راستہ نظر نہیں آتا کہ جہاں چلتے ہوئے ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے یہ خواب پورے ہو جائیں۔ تو ہم آج آپ کو آج کی اس پریزنٹیشن میں اپنا نقطہ نظر کچھ یوں پیش کرنے لگے ہیں کہ ہم نے جائزہ لیا عام لوگوں کا اور کامیاب لوگوں کا، جن کے پاس یہ ساری چیزیں ہیں، جو اپنی زندگی میں ان ساری ڈریم کو فلفل کرتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو آج کے اس پلیٹ فارم میں عام لوگوں کا زندگی گزارنے، میرا اور آپ کا جو عام لوگ ہیں، ہمارا جو زندگی گزارنے کا طریقہ کار ہے، اس پر ایک نظر ڈالنے لگے ہیں۔ عام لوگوں کا زندگی گزارنے کا طریقہ کار کیا ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد کام سیکھتے ہیں، کام شروع کر دیتے ہیں۔ جب وہ ورکنگ کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، تو اس کام سے پھر انہیں انکم آتی ہے۔ ایسا ہی ہے جی؟ پیچھے والے ساتھی بولیں گے ایسا ہی ہے؟ میاں عابد صاحب سے پوچھوں گا ایسا ہی ہے جی؟ آپ کام کرتے ہیں تو آپ کو پیسے آتے ہیں۔ ہمارے پیرنٹس کام کرتے تھے تو ہمیں پیسے آتے ہیں۔ ندیم صاحب ایسا ہی ہے جی؟ اس دن آپ پچھلے سیشن میں آئے تھے اور آپ کو پتا تھا کہ میں نے آرڈر دینا ہے، تو آپ جلدی جلدی نکل گئے، اس کا مطلب پیسے آنے ہیں، کام کرنا ہے تو پیسے آنے ہیں۔ کیوں سر؟ ایسے ہی ہے نا جی؟ تو ہم کام کرتے ہیں تو پیسے آتے ہیں، ان پیسوں سے ہم اپنے فیوچر کو پلان کرتے ہیں، اپنی ضروریات زندگی، اپنے بجلی کے بل، بچوں کی فیس، روزمرہ زندگی کے معاملات انہی پیسوں سے کرتے ہیں۔ تو کامن وے آف لیونگ، عام لوگوں کا زندگی گزارنے کا طریقہ کار یہ آپ کے سامنے ہے۔ اس میں جو ایک قباحت ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی ناگہانی آفت یا کوئی بھی ایسی وجہ بن جائے جس کی وجہ سے خدا نہ خواستہ کام بند ہو جائے تو انکم بند ہو جاتی ہے، اور جب انکم بند ہوتی ہے تو ہمارا جو فیوچر ہے وہ ہمارے سامنے ایک پریشانی کے لیے ایک وہ جو ایک سوالیہ نشان بن کے سامنے آ جاتا ہے۔ ایگری کریں گے مجھ سے؟ تو اگر یہ عام لوگوں کا زندگی گزارنے کا طریقہ کار ہے تو ہمارے آس پاس ایسے وہ لوگ موجود ہیں جو ایسے حالات میں کہ ان کا کام بند ہو جائے لیکن ان کا مستقبل ان کے سامنے سوالیہ نشان نہیں بنتا، وہ پریشان نہیں ہوتے، وہ ڈسٹرب، ان کی لائف، ان کا کچن ڈسٹرب نہیں ہوتا۔ آخر وہ کون ہیں؟ تو ہمیں بتایا گیا وہ کامیاب لوگ ہیں،
ہم نے پوچھا آخر کامیاب لوگ بھی تو کچھ کرتے ہوں گے نا, ان کا بھی تو لائف سٹائل ہوگا ہی, کوئی طریقہ کار ہوگا, ہمیں وہ تو بتائیں. تو انہوں نے بتایا کہ کامیاب لوگ بھی پڑھتے ہیں, کام سیکھتے ہیں, کام کرتے ہیں ہماری طرح ہی, اسی طرح لائف کو آغاز کرتے ہیں, لیکن وہ اپنے کام سے اپنی ایسٹس, اپنے اثاثہ جات, اپنی جائیداد بناتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, ہم کام سے انکم لے لیتے ہیں اور وہ اپنے کام سے جائیداد بناتے ہیں. تھوڑا سا فرق ہے, اثاثہ بناتے ہیں. اچھا, ہم کام سے انکم لے لیتے ہیں, وہ اپنے اثاثوں سے انکم لیتے ہیں. بس یہ اتنا سا بنیادی نمایاں فرق ہے عام لوگوں میں اور کامیاب لوگوں میں. اب کامیاب لوگ کر کیا رہے ہیں کہ کام کر رہے ہیں, کام سے ایسٹس, اثاثہ جات بنا رہے ہیں, اثاثہ جات سے وہ انکم لے رہے ہیں اور انکم سے اپنی ضروریات زندگی, اپنے فیوچر کو پلان کرتے ہیں. ان کا بھی اگر کام بند ہو جائے تو ان کی انکم بند نہیں ہوتی, کیونکہ ان کی انکم ڈائریکٹ ان کے کام سے نہیں ہے, ان کی انکم جڑی ہوئی ہے ان کے ایسٹ سے, اثاثہ جات سے. تو وہ اثاثہ جات انہیں انکم دیتے رہتے ہیں اور وہ وقت ہے جو وہ گزر جاتا ہے. اور جو نارمل کامن لوگ ہیں, میرے اور آپ کے جیسے لوگ, جب ان کا وہ کام بند ہوتا ہے تو وہ پھر ان کی زندگی کے سامنے وہ پریشانیاں, وہ بجلی کے بل, وہ بچوں کی فیس, وہ روزمرہ زندگی کے معاملات, وہ روٹین کی چیزیں, وہ ایک پریشانی بن کے سامنے آ جاتی ہیں. آپ مجھ سے ایگری کریں گے؟ میں اس کی مثال کچھ یوں دوں گا کہ جس ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں جس ہال میں, اس ہال کا کوئی نہ کوئی تو آنر ہے نا جی. اس کا جب آنر ہے تو اس نے یہ اب اس کا اثاثہ ہے, اور اگر وہ اس کے علاوہ جہاں سے اس نے پیسے کما کے یہ پورا نظام, سسٹم, پلازا, کلب, ہال, مارکیٹ بنائی ہے, تو اس نے رینٹ آؤٹ کیا ہوا, اسے کرائے پہ دیا ہوا آگے. اگر اس کا کام خدا نہ خواستہ جہاں سے وہ انکم کما کے ساری جائیداد اس نے بنائی وہ کسی وجہ سے رک بھی جائے, بند بھی ہو جائے, تو جہاں اس نے وہ اثاثہ بنایا وہ اس سے انکم آتی رہتی ہے اس کو, تو اس کا نظام, اس کا کچن, اس کی لائف وہ ڈسٹرب نہیں ہوتی. تو ہم آج آپ کو یہاں بلا کے خود کو بھی اور آپ کو بھی آپ کے ذہن پہ ایک دستک دے رہے ہیں, کیوں نہ ہم اپنی لائف میں ان کامیاب لوگوں سے سیکھ کے, ان کے طریقہ کار کو اپنا کے ہم بھی اپنے ایسٹس بلڈ کریں, اپنے اثاثہ جات بنائیں جہاں سے ہمیں ریگولر انکم آتی رہے. کیا آپ ایسا کام کرنا چاہتے ہیں؟ اثاثہ جات کیوں بھائی جی بنانا چاہتے ہیں بیٹے؟ چاہتے ہیں آپ جی؟ راجا صاحب کے ساتھ ندیم صاحب کے درمیان دوست بیٹھے ہوئے, کیا نام ہے؟ حسن بھائی. چاہتے ہیں کہ ہم بھی اپنی لائف کو بہتر کریں, ہمارا بھی اپنے بڑے گھر ہوں, اپنی گاڑی ہو, اپنی ضروریات زندگی جو کامیاب لوگوں کی ہماری بھی ہو. چاہتے ہیں نا جی سر؟ تو اگر چاہتے ہیں تو پھر ہمیں بنانے ہوں گے اپنے ایسٹس, اثاثہ جات. تو ہمیں بتایا گیا کہ اثاثہ جات بنانے کے دنیا میں جو طریقے ہیں, ان میں سے جو طریقہ ہمارے لیے سوٹیبل ہے ہم اسے اپنا لیتے ہیں. تو پہلا طریقہ جی نیکسٹ کیجیے گا. دنیا میں بزنس کا, اثاثہ جات کا, ایسٹس بلڈ کرنے کا پہلا طریقہ جو کہا جاتا ہے کہ ہم کوئی ایسا کنونشنل بزنس بنا لیں, جیسے بڑی کوئی انڈسٹری, کوئی کارپوریٹ سیکٹر کی طرح, ایک جیز, یو فون, میکڈونلڈ, ہونڈا, یہ جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں پوری دنیا میں جو موجود ہیں, اس لیول کی کوئی بڑی کمپنی بنا لیں, تو اس کمپنی کو چلائیں, پوری دنیا میں کام ہو. تو ہم نے جو بتایا کہ اس قسم کی کمپنی بنانے کے لیے تو بڑا پیسہ چاہیے, ہمارے پاس تو پیسہ نہیں ہے. کیا آپ کے پاس ہے جی؟ ہمارے پاس تو نہیں ہے. یہ تو وہی کر سکے گا جس کے پاس ایک ہیوی کیپٹل, وہ یا خدا وہ باپ کیا کہتے ہیں خاندان کی طرف سے جائیداد جو ملی ہوئی ہے ان کو, تو کوئی چیزیں ہوں تو یہ وہ کر سکتا ہے, اور بہت بڑی رقم چاہیے. تو ہم نے کہا جی اس کا مطلب ہے ہم تو یہ ایسٹس, اثاثہ جات نہیں بنا سکتے, کوئی اور طریقہ بتائیں. تو ہمیں بتایا کہ یہ جو بڑے بڑے بزنس بنے ہوئے ہیں, یہ بڑی بڑی کمپنیز ہیں, آپ ان کے ساتھ جڑ جائیں اور جڑ کے ان کی فرینچائز لے لیں. جیسے فیصل آباد میں آپ KFC آپ دیکھ رہے ہیں, پیزا دیکھ رہے ہیں, سب وے دیکھ رہے ہیں, میکڈونلڈ دیکھ رہے ہیں, یہ فیصل آباد کے آنرز کی تو نہیں ہے نا, یہ تو کمپنیز کسی اور کی ہیں, سب کچھ ہے یہاں, انہوں نے فرینچائز لی ہوئی ہے. ان کا نام, ان کا بورڈ, ان کی چیزیں, ان کا سٹاف, ان کا یونیفارم, ان کا طریقہ کار, اور ان کی کمرشل جو پوری دنیا میں ٹی وی پہ آ رہی ہے, اس کو استعمال کر کے وہ بندہ جس نے فرینچائز لی وہ پیسے کما رہا ہے. ایسا ہے جی؟ تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم ان بڑے بڑے سسٹم, بڑی بڑی کمپنیز کی کسی کی فرینچائز لے لیں. تو ہم نے دیکھا کہ اس کو لینے کے لیے بھی لاکھوں نہیں چاہیے, کروڑوں چاہیے. تو ہمارے پاس تو کروڑوں نہیں ہیں. تو دوستو یہ دو طریقے ہیں پوری دنیا میں ایسٹس بلڈ کرنے کے. ان دونوں کو سن کے ہمیں بجائے خوشی ہونے کے مایوسی ہوتی ہے.
ایسا ہے نا؟ تو ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں تو ہم یہ کیسے کر پائیں گے؟ تو ہماری کمپنی جس کا نام ہے ٹینز، جس کا تعلق چائنا سے ہے اور جس نے دنیا کے 200 سے زائد ممالک میں اپنے لوگوں کو، چائنا کے لوگوں کو اور چائنا سے نکل کے پوری دنیا کے 200 ممالک کے لوگوں کو بلا کے بتایا آئیے آپ کو ایسٹس بلڈ کرنے کا ایک تیسرا طریقہ بتاتے ہیں جس کو کہتے ہیں پرسنل فرینچائز۔ ہم نے کہا جی پرسنل فرینچائز، اس کے لیے کروڑوں چاہیے تھا، اس کے لیے کروڑ چاہیے، اس کے لیے لاکھوں چاہیے ہوگا۔ تو انہوں نے جو بات بتائی وہ سن کے شاید جو آج فرسٹ ٹائم میرا یہ جملہ سن رہے ہیں ان دوستوں کو حیرانگی ہو، تو انہوں نے کہا کہ اس پرسنل فرینچائز کے لیے آپ کو جو انویسٹمنٹ کرنی ہے، لفظ انگلش کا میں بولنے لگا ہوں، انویسٹمنٹ، وہ زیرو ہے۔ زیرو انویسٹمنٹ سے آپ اس پرسنل فرینچائز کا آغاز کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کو میرا یہ جملہ ہضم نہیں ہو رہا تو یوں کہہ لیں کہ اس بزنس کو کرنے کے لیے یہ جملہ شاید آپ کو زیادہ سوٹ کرے گا، نہ کروڑوں چاہیے نہ لاکھوں چاہیے۔ تو کچھ چیزیں مینج کر کے، کچھ کام کو کر کے، کچھ اخراجات کر کے آپ اس پرسنل فرینچائز کے ذریعے ان دونوں بزنس کی طرح یا ان سے بھی زیادہ کم وقت میں آپ اپنی اور اپنی فیملی کو شیلٹر پرووائڈ کر کے وہی خواب جو آغاز میں نے بتایا، گاڑی، گھر، دنیا کی سیر، ریٹائرمنٹ، بچوں کی تعلیم، وہ ساری چیزیں ایک اچھے طریقے سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں پرسنل فرینچائز۔ کیا وہ پرسنل فرینچائز جاننا چاہتے ہیں؟ جاننا چاہتے ہیں؟ کیونکہ بندے ہم بڑے کم بیٹھے ہوئے ہیں، تو اگر آپ بھی میرا ساتھ نہیں دیں گے تو پھر میں بھی بور ہو جاؤں گا، آپ بھی بور ہو جائیں گے۔ تو میں آپ کو تھوڑا سا تنگ کروں گا، اور تنگ میں یہ ہے کہ آپ کی یس نو مجھے گائیڈ کرے گی اور ہم آگے بڑھیں گے۔ تو میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو پرسنل فرینچائز کیسے آغاز ہوگا جاننا چاہتے ہیں جی؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ پرسنل فرینچائز کے لیے آپ نے اپنے، کیونکہ فرینچائز اس لیے آغاز کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے ایسٹس بلڈ کرنے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ تو ایسٹس بلڈ کرنے کے لیے ہمیں پرسنل فرینچائز میں کمپنی یہ سپورٹ کر رہی ہے۔ ہماری کمپنی کا نام جیسے میں نے بتایا TIENS، ٹینز۔ یہ کسی بھی بزنس کو کرنے کے لیے آپ کو پروڈکٹ چاہیے، تو ہماری کمپنی کی جو پروڈکٹ ہے وہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے۔ ہیلتھ سے ریلیٹڈ سے مراد آپ کے ذہن میں کہیں آئے گا کہ شاید میڈیسن ہے، تو میڈیسن نہیں ہے، ہماری فوڈ آئٹم ہے جسے فوڈ سپلیمنٹ کہتے ہیں۔ تو فوڈ آئٹم، فوڈ سپلیمنٹ، وہ اس پر بیس کر کے ہماری کمپنی آپ کو یہ پرسنل فرینچائز کے بزنس میں شامل ہونے کا طریقہ کار بتا رہی ہے، اور کمپنی کہہ رہی ہے کہ پروڈکٹ کی سپلائی، پروڈکٹ ہم بنائیں گے اور پروڈکٹ کی سپلائی بھی کمپنی دے گی۔ اب اس کام کو کرنا کیسے ہے، اس کی باقاعدہ ٹریننگ ہے، تربیت ہے، اور کہتے ہیں سیکھنے کا عمل ماں کی گود سے قبر تک جاری رہتا ہے، انسان سیکھتا رہتا ہے، اور ہر کام کو سیکھنا، کسی بھی کام کو آپ شروع کریں تو اس کی معلومات، جانکاری آپ کو چاہیے۔ تو ہماری کمپنی کہہ رہی ہے لوگوں، بھائیوں، بچوں، دوستوں، آؤ اگر آپ اس بزنس کو، پرسنل فرینچائز کو اپنا کر اپنی اور اپنی فیملی کو کم وقت میں زیادہ حلال انکم دینا چاہتے ہو، تو ہم پروڈکٹ ہم دیں گے، سپلائی ہم دیں گے، ٹریننگ ہم کریں گے، سپورٹ ہم کریں گے۔ یہ کمپنی چاروں چیزیں دے رہی ہے۔ جس شخص نے آپ کو بلایا وہ اور آپ مل کے ہم یہاں اس بزنس کا آغاز کیسے کریں گے کہ فارم ملے گا سر، ایک فارم ملے گا جو کہ پچھلے ہفتے ہم نے فارم آپ تک نہیں پہنچایا ہے ندیم صاحب۔ ایک فارم ملے گا اور آئی ڈی کارڈ کی کاپی ملے گی، وہ اپنے فارم فل کرنا ہے، آئی ڈی کارڈ کی کاپی لگانی ہے، وہ فارم آپ کے سامنے آ گیا۔ کمپنی آپ کو یہ کارڈ دے گی کس صورت میں؟ آپ کمپنی کے ممبر بنیں گے اگر آپ 200 پوائنٹ مکمل کریں گے۔ 200 پوائنٹس آپ نے کمپلیٹ کرنے ہیں۔ اس کمپنی میں شامل ہونے کے لیے 200 پوائنٹ کرنے ہیں، وہ فارم فل کرنا ہے، آئی ڈی کارڈ کی کاپی لگانی ہے۔ اس کارڈ کو، اس ممبرشپ کارڈ کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے شاپنگ کرنی ہے، آپ نے پوائنٹس اپنے مکمل کرنے ہیں۔ وہ کیسے مکمل کرنے ہیں میں اس کی طرف آپ کو لے کے بڑھتا ہوں جی۔ جو ہی آپ وہ 200 پوائنٹ کمپلیٹ کریں گے تو ان 200 پوائنٹ کے کمپلیٹ کرنے پر آپ کو جو رینک ملے گا، جو ڈیزگنیشن ملے گا، جو عہدہ ملے گا، جو نام ملے گا، اسے ہم کہتے ہیں براؤنز ممبر۔ میں چاہوں گا یہ جملہ آپ دہرائیں، کیا ملے گا؟ براؤنز ممبر۔ اللہ آپ کو خوش رکھے جی۔ براؤنز ممبر آپ ہو جائیں گے 200 پوائنٹس کرنے پر۔ اب جب آپ کے 200 پوائنٹس کمپلیٹ ہو گئے، آپ براؤنز ہو گئے،
تو آپ نے کی تھی شاپنگ, خریداری, چیزیں. تو میں آپ سے یہاں پوچھنے لگا ہوں, آپ میرا ساتھ دیجیے گا, ہمارے گھروں میں کیا سوپ استعمال ہوتا ہے؟ Yes, sir. پیسٹ استعمال ہوتا ہے؟ Yes, sir. چائے کی پتی استعمال ہوتی ہے؟ Yes, sir. اگر خدا نہ خواستہ ہم بیمار ہو جائیں تو ہم ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں. Yes, sir. ڈاکٹر ہمیں جو نسخہ تجویز کرتا ہے وہ میڈیکل سٹور سے لیتے ہیں. Yes, sir. تو یہ جو سب کچھ ہے, دانت صاف کرنا, صابن استعمال کرنا, چائے پینا, اپنی صحت کا خیال رکھنا, روزمرہ زندگی کی چیزیں استعمال کرنا, خواتین کی, بچوں کی, بزرگوں کی, نوجوانوں کی, یہ ساری چیزیں ہم مارکیٹ سے لا رہے ہیں. ایسا ہی ہے نا جی؟ Yes, sir. اور مارکیٹ سے اس وقت سے لا رہے ہیں جب سے ہم نے ہوش سنبھالا, اور اتنی دیر تک لاتے رہیں گے جب تک ہماری زندگی ہے. تو ہماری کمپنی ٹائمز بھی وہی چیزیں, انہی چیزوں کا بزنس کر رہی ہے, اور آپ کو کہہ رہی ہے کہ اگر آپ ہماری کمپنی سے وہ پروڈکٹ جو روزمرہ استعمال کیا بازار سے لیتے ہیں, آپ کمپنی سے لیں گے, خریداری کریں گے, تو ہر 200 روپے کے خریداری پر, یا یوں دوسرے لفظوں میں کہہ لیں $1 کی خریداری پر آپ کو 1 پوائنٹ ملے گا. تو وہ چیزیں جو آپ کے گھر میں آلریڈی آ رہی ہیں, وہ چیزیں آپ کمپنی سے لیں گے تو آپ کو 200 پوائنٹ مکمل کرنے ہیں. جو ہی آپ کے 200 پوائنٹ مکمل ہوں گے آپ ہو جائیں گے براؤنز. تو براؤنز ہونے کے بعد پوری دنیا میں, آپ اس سے بہتر جانتے ہوں گے ورنہ میں آپ کے ساتھ اپنا نالج شیئر کروں, کہا جاتا ہے پوری دنیا میں جتنا بزنس ہو رہا ہے اس بزنس کا 80% جو شیئر ہے وہ ایک دوسرے کے مشورے سے بک رہا ہے, شیئرنگ سے, ریفرنس ٹو ریفرنس. اور دنیا میں 20% بزنس ایسا ہے جو ٹی وی, میڈیا, اشتہار, ہولڈنگ بورڈ اور ایڈورٹیزمنٹ کی وجہ سے وہ چیزیں بکتی ہیں. تو ہماری کمپنی آپ کو 3 کام کہہ رہی ہے کہ ہم نے یہاں کے صرف 3 کام کرنے ہیں. وہ 3 کام کیا ہے؟ وہ چیزیں جو آپ بازار سے لے رہے ہیں وہ اپنے کمپنی سے لینی ہے, اور جب آپ $1 کی چیز لیں گے تو آپ کو 1 پوائنٹ ملے گا. جب آپ کے پوائنٹ 200 ہو جائیں گے تو آپ ہو جائیں گے براؤنز. آپ نے وہ جو پرچیز کی اس کو یوز کرنا ہے. جب آپ نے یوز کی, اگر اس میں ہے دم, رزلٹ, معیار, کوالٹی, تو آپ نے اپنے فرینڈز, فیملی, دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا ہے. تو جب آپ نے شیئر کیا 5 لوگوں کے ساتھ, تو 5 لوگوں نے 200 پوائنٹس کمپلیٹ کیے, تو آپ کے کہنے پر 5 لوگ ہو گئے براؤنز. تو یہ 5 لوگ براؤنز ہوئے. اٹ مین ہر بندے کے 200 پوائنٹ ہیں, تو 5 لوگوں کے 1000 اور 200 پوائنٹ آپ کے, تو یہ کل ملا کے ہو گئے 1200 پوائنٹ. جو ہی آپ کے پوائنٹ یہ 1200 اور آپ کی ٹیم کے 5 لوگ آپ کی ٹیم میں جب آ جائیں گے تو آپ براؤن سے ہو جائیں گے رائزنگ سلور. کیا میں یہاں تک بات سمجھا پایا ہوں؟ Yes, sir. کلیئر جی؟ Yes, sir. اب یہ جو 5 لوگ ہیں یہ وہی کام کریں گے جو آپ نے اور میں نے کیا. یہ 5 لوگ اسی طریقے سے اپنی ٹیم بنا کے, جب ان کی ٹیم میں 5 لوگ ہو جاتے ہیں براؤنز, تو یہ ہو جائیں گے رائزنگ سلور. آپ آلریڈی رائزنگ سلور تھے, ان 5 کے رائزنگ سلور ہوتے ہی آپ ہو جائیں گے سلور. اور جب یہی لوگ ہو جائیں گے سلور تو آپ ہو جائیں گے گولڈ. جب یہی لوگ ہو جائیں گے گولڈ تو آپ پلاٹینیم. جب یہی ہو جائیں گے پلاٹینیم تو آپ ہو جائیں گے مینیجر, سیلز مینیجر. اور یوں براؤن سے مینیجر کا سفر ایوریج آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا پلس مائنس 1 سے 2 سال کا. اور 1 سے 2 سالوں میں آپ کو یہاں سے ہر لیول پر انکم تو آئے گی, لیکن مینیجر لیول پر آپ کی جو ماہانہ انکم ہے پلس مائنس وہ 1 سے 1.5 لاکھ روپیہ مہینہ ہے. اور اس پہ میرا نہیں خیال ہے, اگر آپ تالی نہ بجائیں تو زیادتی ہوگی. جی بہت شکریہ. تو 1 سے 1.5 لاکھ روپیہ مہینہ کمانے کا یہ جو پرسنل فرینچائز والا سسٹم, جس میں آپ کو میں نے کہا کہ انویسٹمنٹ زیرو ہوگی, آپ کو میں سمجھانے میں کامیاب ہوں, بات سمجھ آئی؟ وہ کنونشنل بزنس کے لیے چاہیے تھا کروڑوں, فرینچائز بزنس کے لیے چاہیے تھا کروڑ. اور یہاں آپ نے کیا کیا کہ وہ چیزیں جو آپ بازار سے لیتے ہیں وہ آپ نے کمپنی سے لی. جب کمپنی سے لی تو آپ نے وہ یوز کی, جب اس کا رزلٹ ملا تو آپ نے شیئر کی. کلیئر؟ پرچیز, یوز اینڈ شیئر. جی نیکسٹ کیجیے گا جی. تو ہماری کمپنی جہاں آپ کو یہ منتھلی انکم اور پروڈکٹ دے گی, کوالٹی والی پروڈکٹ ملے گی, تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اچھی کارکردگی پر, اچھی ورکنگ پر کمپنی آپ کو گاڑی تحفے میں آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے دیتی ہے, آپ کو انٹرنیشنل ٹور, دنیا گھومنے کے مواقع فراہم کرتی ہے, کمپنی آپ کو رہائش کے لیے اچھا گھر وہ آفر کرتی ہے. یہ سب کچھ
اسی جو لیول میں بتا رہا تھا کہ براؤنز، رائزنگ سلور، سلور، گولڈ، پلاٹینیم، ہر لیول پر آپ کی جو انکم ہے وہ ایوریج میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ آپ یہاں سے 20 سے 25 ہزار، اس سے کم یا زیادہ سے آغاز کرتے ہوئے 1 سے 2 سالوں میں 1.5 لاکھ روپے مہینہ کمانے والوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ کمپنی آپ کو ہر 6 مہینے کے بعد، 3 مہینے کے بعد نیشنل اور انٹرنیشنل وزٹ ٹور بھی کرواتی ہے، انٹرنیشنل ٹور کرواتی ہے۔ پھر آپ کی اچھی کارکردگی کا جائزہ لے کر آپ کو کمپنی گاڑی، اور پھر اور اچھی کارکردگی پر کمپنی آپ کو گھر وہ بھی گفٹ کرتی ہے جی۔ اور یہ آپ کو ہم نے آج پہلے ویڈیو بھی دکھائی، جو آپ نے CNN کی ویڈیو دیکھی تھی۔ یہ جو دنیا میں لوگ صحت اچھی کارکردگی کا مظاہرہ جنہوں نے کیا، کمپنی ان کو لے گئی فرانس میں سمندر کے کنارے، آپ دیکھ رہے ہیں سمندر ہے، اور سمندر کے کنارے یہ لوگوں کا ایک بڑا خوبصورت ہجوم آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ یہ جو لفظ لکھے ہوئے ہیں سامنے آپ کے، یہ لوگ کھڑے ہیں، بلو کلر کی کیپ پہنی ہوئی ہے، فضائی منظر دیکھ کر یہ ایک ریکارڈ بنا ہے جسے کہتے ہیں کہ گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں۔ اس کے بعد بھی ریکارڈ خیر بہت سارے بنے، لیکن اس وقت اس لفظ کو اور اس ایونٹ کو کرنے پر ہماری کمپنی نے گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام درج کروایا۔ یہ کمپنی کا تھوڑا سا تعارف ہے۔ کمپنی کا آغاز ہی 1995 میں ہوا، 27 سال ہو گئے ہیں، اور 110 ممالک سے بڑھ کر کمپنی اپنا کام 110 ممالک میں کر رہی ہے، اور اس کا جو نیٹ ورک ہے، ممبرز ہیں، ان کی تعداد کو کم و بیش 200 سے زائد ممالک میں وہ موجود ہیں، اور 4 کروڑ 70 لاکھ کے لگ بھگ لوگ میرے جیسے، آپ جیسے، وہ اس کمپنی کی پروڈکٹ کے یوزر بن کے، کارڈ بنوا کے، ممبر بن کے، اپنی اور اپنی فیملی کی صحت کا خیال رکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور جی نیکسٹ کیجیے گا۔ یہ مختلف آپ نے پکچرز دیکھی کمپنی کے حوالے سے، اور یہ ہیں کمپنی کے جی آنر، فاؤنڈر، چیئرمین، پریزیڈنٹ مسٹر لی جن یوئن، جو چائنا کے دوسرے امیر ترین بزنس ہونے کا اعزاز رکھتے ہیں، اور انہوں نے مختلف حوالوں سے ایجوکیشن میں بہت کام کیا، چیریٹی میں بہت زیادہ کام کیا، اور یونائٹڈ نیشن نے ان کو اعزازی ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی دی، اور اس کمپنی کو اعزازی فلیگ دیا۔ اور کمپنی میں نے جیسے بتایا کہ انٹرنیشنل ٹور دیتی ہے۔ جب آپ اس کمپنی کا حصہ بنیں گے، اور حصہ بننے کے بعد چائنا کے ہیڈ کوارٹر جائیں گے، تو آپ کو جو سب سے پہلے فلیگ نظر آئے گا وہ یونائٹڈ نیشن کا فلیگ وہاں آپ کو لہراتا ہوا نظر آئے گا، کمپنی کے فلیگ اور چائنا کے فلیگ کے ساتھ۔ وہ ایک اعزازی فلیگ ہے جو پوری دنیا میں کمپنی کے مالک نے جو ڈونیشن دیا، چیریٹی دی، جیسے سیلاب اور وبا پھیلتی ہے، یا خدا نخواستہ زلزلہ اور کرونا، اس حوالے سے تو اس کی خدمات پر۔ تو یہ پاکستان کا میپ آپ کے سامنے ہے جی۔ یہ ہم آپ کو بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری کمپنی کو پاکستان میں 20 سال ہو چکے ہیں۔ 4 ہماری برانچز ہیں، ایک لاہور میں، ایک کراچی میں، ایک اسلام آباد میں، اور ایک ملتان میں، اور 20 کے قریب ہمارے سٹاکسٹ ہیں۔ تو ہم جس آفس کے حوالے سے آج یہاں جمع ہیں، وہ بھی ایک سٹاکسٹ ہے فیصل آباد میں، العزیز سٹاکسٹ کے نام سے۔ ہم فیصل آباد میں پچھلے کئی سالوں سے کام کر رہے ہیں جی۔ تو آئیے ذرا ہماری اس کمپنی کی جو ہیلتھ کے حوالے سے جو نقطہ نظر ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ ہماری کمپنی کیونکہ ریپرزینٹ کر رہی ہے چائنا کو، تو چائنا کا جو 5000 سالہ قدیم نسل در نسل طریقہ علاج ہے، جسے کہتے ہیں TCM، ٹریڈیشنل چائنیز میڈیکیشن، اور وہ کہتے ہیں چائنیز یہ کہتے ہیں کہ آپ کو جو اللہ نے یہ زندگی دی ہے، ان ساری چیزوں، باڈی کی ہر چیز کا اللہ نے خوراک میں اس کی طاقت، انرجی رکھی ہے، اور اگر خدا نخواستہ ہماری باڈی میں کوئی بیماری آتی ہے تو وہ اس لیے آتی ہے کہ ہماری باڈی میں کسی چیز کی کمی ہو گئی۔ تو اگر وہ ہماری کمی کو دور کر دیا جائے تو ہمارے جسم کا وہ آرگن ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں اس وقت جو زندگی میں سپیڈ آتی جا رہی ہے، تو ہمارے کھانے اور لائف سٹائل میں بھی آپ جانتے ہیں، میں اور آپ روزانہ وہ چیزیں کھاتے ہیں کہ جو کہ وقت کی کمی کی وجہ سے جلدی ہم صبح ناشتے میں بھی، دوپہر میں بھی، اور رات کو وہ چیزیں استعمال کر رہے ہیں جو ہم جانتے ہیں کہ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے نقصان کا باعث ہیں۔ تو اس میں پینے کے لیے ہم کولڈ ڈرنک یوز کر رہے ہیں، کھانے کے لیے ہم بہت ساری ایسی اشیاء کھا رہے ہیں، جنک فوڈ کھا رہے ہیں، وہ ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے۔ پھر ہماری فضا میں جو آلودگی ہے، ان ساری صورتحال کی وجہ سے روزانہ جہاں پیٹ میں خوراک جا رہی ہے، وہاں بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہماری باڈی میں جا رہی ہیں جو ہماری باڈی میں جا کے ہضم بھی نہیں ہوتی، بلکہ ہضم کیا، بلکہ جا کے کئی اور
بیماریوں کو جنم دے رہی ہیں, وجوہات بنتی ہیں. تو چائنیز کا نقطہ نظر کیا ہے, فلسفی کیا ہے, وہ ان کا فلسفہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اپنی باڈی کی کلینزنگ کرنی چاہیے, صفائی کرنی چاہیے. اور یہ صفائی کرنے کے لیے اللہ نے دنیا میں ایسی خوراک پیدا کی ہوئی ہے جس سے آپ کی باڈی میں وہ نقصان دہ جو مادے ذرات جو جا چکے ہیں وہ نکل جاتے ہیں. اس میں اللہ نے وہ طاقت فروٹ میں رکھی ہے, جڑی بوٹیوں میں رکھی ہے, ان ساری چیزوں کو. تو ہماری کمپنی جو پہلا لائف کا آپ کو ایک پیغام دے رہی ہے وہ یہ ہے کہ کلینزنگ کریں, صفائی کریں اپنی باڈی کو, ان جراثیم اور ان ٹاکسن اور ان کیمیکل سے جو اندر جا چکی ہیں ان کو باڈی سے نکالیں. اور نکالنے کے لیے ہماری کمپنی نے آپ کے لیے انگور سے, مچھلی سے, ایسی چیزوں سے آپ کے لیے پروڈکٹ تیار کی ہے, نچوڑ نکال کے, ارک نکال کے پاؤڈر اور کیپسول فارم میں آپ کے لیے چیزیں بنائی ہیں جس کے استعمال سے آپ کی باڈی کی کلینزنگ ہوگی. اب جب کلینزنگ ہو گئی تو باڈی کو طاقت چاہیے, انرجی چاہیے. جو ہمارے جسم میں مختلف قسم کی تکالیف ہمارے سامنے آتی ہیں, درد, جوڑوں کا درد یا اور کئی نامراد بیماریاں ہم محسوس کرتے ہیں, وہ ہماری باڈی میں خوراک کی کمی کی وجہ سے ہے. تو ہمارا دوسرا حصہ یہ ہے کہ ہم آپ کو ایسی پروڈکٹ پرووائڈ کریں جس سے آپ کی باڈی کی وہ جو کمی وہ دور ہو جائے. اور جب یہ کمی دور ہو جائے گی تو آپ کی لائف ایک بیلنس طریقے سے چلے گی اور آپ اپنی لائف کو ایک خوبصورت طریقے سے گزار سکیں گے. تو ہماری کمپنی اس نقطہ نظر پر کام کرتے ہوئے آپ کی لائف کو, آپ کی زندگی کو, آپ کو بیماریوں سے بچاتے ہوئے ایک صحت مند زندگی کا پیغام دے رہی ہے کہ آئیے ہماری کمپنی کی پروڈکٹ کو پرچیز کریں, یوز کریں اور ایک ہیلدی ہیپی لائف گزاریں. تو ہماری پروڈکٹ میں بے شمار پروڈکٹ ہیں جو کہ خواتین کے لیے ہیں, بچوں کے لیے ہیں اور آپ کے اور میرے لیے ہیں, سب کے لیے. ان میں سے ایک بیسک پروڈکٹ میں ضرور شیئر کروں گا تاکہ وقت کم ہے, تیزی سے میں وہ سمجھا کے آگے بڑھوں. تو اس وقت یہ جو بلڈنگ ہے یہ بلڈنگ کھڑی ہے اینٹوں پہ, ایسا ہے نا جی؟ یس سر. بلاکس پہ کھڑی ہے, اینٹوں پہ کھڑی ہے. تو ہماری جو زندگی ہے, ہماری جو باڈی ہے, یہ ساری باڈی کھڑی ہوئی ہے ہڈیوں پہ. ہمارا ڈھانچہ ہڈیوں کا بنا ہوا ہے. ہمارے دانت اور ہمارے جو نیل ہیں اور ہماری جو ناخن ہیں اور ہماری جو ہڈیاں ہیں, یہ تینوں چیزیں بنی ہوئی ہیں کیلشیم کی. اور کہا جاتا ہے کہ کیلشیم روزانہ ایک بندے کو, جیسے آپ اپنی بائک میں, اپنی گاڑی میں پیٹرول ڈلواتے ہیں زندگی گزارنے کے لیے, چلنے کے لیے, اس انسان کو روزانہ 1000 ملی گرام کیلشیم روزانہ انٹیک کرنا چاہیے, کھانا چاہیے. اور یہ کہاں سے کھائے گا؟ خوراک سے, پھل سے, سبزیوں سے, باہر سے جو دودھ سے, انڈے سے, مچھلی سے, ان سے وہ چیزیں آپ جب کھائیں گے تو اللہ نے ان چیزوں میں کیلشیم رکھا ہوا ہے. وہ کیلشیم جب آپ کے اندر پہنچے گا تو آپ تندرست رہیں گے, فٹ رہیں گے. لیکن جو پوری دنیا میں اس وقت سروے کیا گیا ہے اور پاکستان میں بالخصوص, کہ پاکستان میں ہر دوسری عورت, ہر دوسرا بندہ وہ کیلشیم کی کمی میں مبتلا ہے. اور کیلشیم کی کمی میں اس لیول پہ ہے کہ اس کی پرسنٹیج کچھ یوں بتائی گئی کہ ہم روزانہ جو کھا رہے ہیں, وہ بھی وہ لوگ جو ہیلتھ کانشیس ہیں, جو سمجھتے ہیں, جو دودھ پیتے ہیں, یہ صاحب وہ لوگ جو کچھ دیکھو نا, 2-4 بندے بیٹھے ہونا جو بھی ایک سہولیت ہے تو میرے پاس موت ہی ہے نا جی. تو میں نال لے کے چلنا. کیا اس میں گرامی سر آپ کا خرم صاحب, میں آپ کا نام لے کے بلاؤں گا. آپ ایڈوکیٹ صاحب آپ کی توجہ, میں جو بات کرنے لگا بڑی اہم ہے سر. وہ ہر بندے کے لیے, ہر بندے کے لیے جو ٹائمز میں شامل ہوتا ہے ان کے لیے بھی, جو نہیں ہوتے ان کے لیے بھی. یعنی آپ کو اور مجھے, جسے پتا ہے یا جسے نہیں پتا, ہر بندے کو 1000 ملی گرام کیلشیم چاہیے. وہ جہاں سے مرضی لے, اس نے کھانا ہی کھانا ہے 1000 ملی گرام کیلشیم. اب ہماری باڈی میں ان لوگوں کو سر خرم صاحب جو صحت کا خیال رکھتے ہیں, احتیاط کرتے ہیں, کہتے ہیں ان کی باڈی میں 250 ملی گرام کیلشیم پہنچتا ہے. 75 750 انہوں نے بھی اڑیا ہے, ان کا بھی نہیں ہے 750. تو ہم وہ لوگ جو بالکل ہی پرواہ نہیں کرتے, جن کو پرواہ ہی کوئی نہیں, تو ان کا تو بہت زیادہ کمی ہوگی. تو باڈی کو جب چاہیے 1000 ملی گرام کیلشیم, تو پھر باڈی لے کہاں سے رہی ہے؟ تو پتا چلا جیسے برف پگھلتی ہے ویسے ہماری ہڈیاں, ہمارے دانت, ہمارے نیل اور ہماری جوائنٹس, جہاں جہاں جوڑ ہے ہمارا, وہاں سے جب جسم ورکنگ کرتا ہے تو وہاں سے برف کی طرح یہ کیلشیم پگھل کے ہمارے خون میں شامل ہوتا ہے, اور جتنی ریکوائرمنٹ چاہیے باڈی کو وہ وہاں سے مل جاتی ہے اور بندہ چلتا پھرتا رہتا ہے.
لیکن فوری کچھ پتہ نہیں چلتا. وہ تو آہستہ آہستہ جب جوڑوں کا درد, پٹھوں کا کھچاؤ اور جسم کی کئی نامراد بیماریاں ہمیں محسوس ہوتی ہیں, سانس پھولتا ہے چلتے پھرتے, اور کئی جب چیزیں سامنے آتی ہیں, تو ان سب بیماریوں کی جو مین وجہ ہے وہ کیلشیم ڈیفیشنسی ہے, وہ کیلشیم کی کمی ہے. تو پھر ہم جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر ہمیں مارکیٹ کا کیلشیم لکھتے ہیں, اور کیلشیم لکھنے کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں اس کو اتنے دن استعمال کرنا ہے, زیادہ استعمال کریں گے تو نقصان ہوگا. ہم نے پوچھا سر کیوں؟ کہنے لگے یہ بنا ہوا ہے کیلشیم کاربونیٹ کا. ہم نے پوچھا جی یہ تو انگریزی کا لفظ ہے, کی مطلب ہے کیلشیم کاربونیٹ؟ تو انہوں نے بتایا کیلشیم کاربونیٹ کا مطلب ہے یہ چونے کے پتھر کا بنا ہوا ہے, اور جب اس میں چونے کا پتھر اور تیزاب شامل ہے تو جب آپ مسلسل استعمال کریں گے تو یہ آپ کی کڈنی میں پتھری کا باعث بنے گا, سٹون بنائے گا. اور جن لوگوں کو یہ مسلسل جنہوں نے یہ استعمال کیا یا جو چیزیں استعمال کرتے ہیں, اللہ بچائے, یہ بڑی نامراد درد ہے جو کڈنی کی ہے, تو لوگ اس سے گزرتے ہیں اور بڑی خطرناک سچویشن کو فیس کرتے ہیں. ڈاکٹر کے پاس گئے تھے جوڑوں کے درد کے لیے, ڈاکٹر نے لکھا کیلشیم کھایا تو گردے کا درد شروع ہو گیا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہماری کمپنی ان تمام قباحتوں سے بچانے کے لیے آپ کو بلا کر ایک میسیج دے رہی ہے کہ کیلشیم آپ کو روزانہ 1000 چاہیے ہی چاہیے, جہاں سے مرضی لیں. خوراک سے لیں بہت اچھی بات ہے, اگر خوراک سے نہیں مل رہا تو آپ اگر مارکیٹ سے لیں گے تو ڈاکٹر کہہ رہا ہے, میرے کہنے پہ نہ مانیے, ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ اس کے کھانے سے کڈنی میں سٹون آ سکتا ہے, چانسز ہیں اتنے دن کے زیادہ. ہماری کمپنی آپ کو بلا کے کہہ رہی ہے لوگوں, بھائیوں, بچوں, بہنوں, آؤ ہم تمہیں ایسا کیلشیم دیں جو نیچرل ہے, قدرتی ہے, آرگینک ہے, جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں, جو وہ آپ کی باڈی میں جذب ہوتا ہے 2.5%, یہ آپ کی باڈی میں جذب ہوتا ہے 97.5%, جو آپ کی باڈی کا حصہ بنتا ہے یہ کیلشیم, جسے دنیا میں ہماری سب سے زیادہ بکنے والی پروڈکٹ, سب سے زیادہ سیل ہونے والی پروڈکٹ ہے, جو آپ کے بچوں کے لیے, آپ کے لیے, آپ کی فیملی کے لیے ضروری ہے. اور یہ کیلشیم ہماری کمپنی آپ کو پرووائڈ کر رہی ہے 4 طریقے سے. نمبر 1 جنرل لوگوں کے لیے کیلشیم 1, پیشنٹ کے لیے یعنی جو کیا کہتے ہیں شوگر والے, جو شوگر کے مریضوں کے لیے کیلشیم 2, بچوں کے لیے کیلشیم 3, اور بزرگوں کے لیے کیلشیم 4 جو کیپسول فارم میں ہمارے پاس موجود ہے. یہ پاؤڈر فارم میں, ساشے میں. یہ کیلشیم آپ استعمال کریں گے, اس کا رزلٹ آپ کو ملے گا. جب آپ یہ پرچیز کریں گے آپ کو پوائنٹس ملیں گے, جو پوائنٹس ملیں گے تو آپ براؤنز ہوں گے, جو براؤنز ہوں گے تو پیسے آئیں گے, اور پیسے آئیں گے تو آپ آگے بڑھیں گے, جب آپ آگے بڑھیں گے تو خواب پورے ہوں گے. مجھے بتائیے صاحب, میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا, آپ کی وجہ سے میری بات. اچھا جی نیکسٹ کیجیے گا جلدی سے, یہ میں نے بتا دیا سب کچھ. یہ ساری کیلشیم کے حوالے سے دنیا بڑی فاسٹ ہو گئی ہے, اب ہر چیز گوگل سے آپ ویریفائی کر سکتے ہیں, آپ لیول دیکھ سکتے ہیں, کمپنی کو دیکھ سکتے ہیں, کمپنی کی پروڈکٹ کو دیکھ سکتے ہیں. جی نیکسٹ کیجیے گا. جی چلتے جائیں. یہ وہی سارے سرٹیفکیٹ ہیں, یہ ہماری مختلف پروڈکٹ ہیں جی, ان میں سے میں نے ایک آپ کے ساتھ شیئر کی. ڈیوائسز ہیں, بلڈ پریشر کے لیے ہے, پانی صاف کرنے کے لیے ہے, آپ کے گھر میں آپ کے ڈائگنوز کرنے کے لیے ہے, ایکسرسائز کرنے کے لیے ہے, اور خواتین سے متعلقہ, دانتوں کے متعلقہ پیسٹ ہے, سوپ ہے. جی یہاں تک بات کلیئر ہوئی؟ یس سر. کلیئر ہوئی جی؟ یس سر. بیٹے آپ کا کیا نام ہے؟ ہاں میں تینوں گل سمجھ آتا. پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا, سنڈے والے دن کسی کو بلانا بڑا مشکل کام ہے. آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر فیملی, بچوں کو اور اپنے کام چھوڑ کے جب یہاں پہنچے ہیں, ایک بار پھر میں اس کا شکریہ ادا کروں گا. لیکن اب آپ دیکھیں گے کہ جو آپ نے ٹائم نکالا ہے اس کا آپ کو فائدہ کیا ہوگا. آپ سر آئے, آپ نے آ کے کمپنی کا سیشن سنا, آپ نے جوائن کیا, آپ براؤنز ہوئے, براؤنز ہونے کے بعد آپ نے وہ پروڈکٹ یوز کی. یوز کرنے کے بعد پورے مہینے میں 30 دنوں میں آپ نے ایک بندے کو اپنی ٹیم کا حصہ بنایا. یعنی یہاں ہر اتوار کو سیشن ہوتا ہے, آپ نے 4 لوگوں کو یہاں بلایا, 4 میں سے سر خرم صاحب ایک بندہ جوائن ہوا. 4 ہفتے یہاں سیشن ہوگا, ہر اتوار کو یہاں بلائیں گے کہ آئیں, میری کمپنی میں سیشن ہے سرکل کلب میں آپ کو وزٹ کرواتا ہوں. انہیں یہاں بلانا ہے 4 مختلف لوگوں کو. فرض کیا 4 ہو گئے, ویل اینڈ گڈ, ورنہ ایک بندہ آپ کی ٹیم میں جوائن ہو. اب آپ نے بولنا تو میں نے آگے بڑھنا. ایک آپ اور ایک آپ کا ساتھی مہینے میں جوائن ہو گیا, ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 2. واہ واہ واہ, آپ پھر نہیں بول رہے, کتنے ہو گئے؟ 2 ہو گئے. مہینہ آ گیا دوسرا, دونوں دوستوں نے مل کے کیا کیا, کہا ایک کو میں بلاؤں گا, ایک کو آپ بلائیں گے. دوسرے مہینے
ہم دونوں نے ایک ایک بندے کو بلایا تو کتنے ہو گئے؟ 4. بات سمجھ آئی؟ مہینے کتنے ہوئے؟ 2. بندے کتنے ہو گئے؟ 4. مہینہ آ گیا تیسرا. چاروں نے کہا اپنا اپنا کام کرنا ہے. 30 دن ایک بندہ, 4 سیشن ایک بندہ, ناممکن ہے؟ بولو. تو جب چاروں نے ایک ایک کو بلایا تو تیسرے مہینے خرم صاحب کتنے ہو جائیں گے؟ 8 لوگ. کلیئر ہے جی؟ آج سمجھ آ رہی؟ سر کیا نام ہے آپ کا؟ عمیر بھائی. سمجھ آ رہی ہے؟ 3 ماہ میں کتنے ہو گئے؟ 8. چوتھے مہینے کتنے ہوں گے؟ 16. تھوڑی آواز کٹ گئی. 16 سارے بولو. بندے مان گئے. دیکھو نا 8 بندے جب ایک ایک کو بلائیں گے, یہاں 8 بندے ایک ایک کو بلائیں گے 16 ہو جائیں گے نا. 8 کو خود 8 لوگوں کو بلائیں 16 ہو گئے. کیوں بھائی؟ وہ دوست جو بیٹھے ندیم صاحب کے ساتھ, ایسے ہی ہے نا دوست, 16 ہو گئے. اچھا نیکسٹ کیجیے گا بیٹے. 4th منتھ میں 16, 5ویں مہینے 6 ماہ 7 منتھ 8ویں مہینے 256 اور 9ویں مہینے 512 10ویں مہینے 1024 11ویں مہینے 2048 12ویں مہینے. 4. آپ کو سمجھ آ رہی؟ یہاں سلطانی صاحب کے بہت سارے دوست ہیں جن کی انڈسٹری ہے, آپ کے بھی شاید دوست احباب ہوں گے, تو جن کے کارخانے ہیں, یا ایم ٹیکس ہے, ستارہ ہے, ابراہیم ہے, تو جو ان کے آنر ہیں ان کی اس کارخانے میں, انڈسٹری میں, فیکٹری میں بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں نا. پی ایچ ڈی بھی ہوتے ہیں, لیبر بھی ہوتی ہے, مزدور بھی ہوتے ہیں, گارڈز بھی ہوتے ہیں, مشین چلانے والے بھی ہیں, ماسٹر بھی ہیں. بولو یار, ہے نا. جس بندے کی فیکٹری میں 4096 بندہ کام کر رہا ہے, وہ مالک کو پیسے کمانا ہوئے گا. بولیں تو وہ جو اس کی فیکٹری ہے وہ اس کا ایسٹ ہے, اثاثہ ہے, جائیداد ہے. مجھے آپ نے بتانا ہے جس بندے کی ٹیم میں 12 مہینوں میں 4096 بندہ ہوگا ٹیم کا, یار وہ فیکٹری بن گئی کہ نہیں؟ خرم صاحب آپ کی فیکٹری میں اگر 4096 بندے سے آ جائیے, اسی کی کرنا ہے, داندی صاف کرنے ہیں, صابن استعمال کرنا ہے, تنخواہ بھی نہیں دینی پڑی, تو تنخواہ بھی نہیں دینی پڑی, بجلی کا بل نہیں, بجلی کا بل نہیں. خرم صاحب سمجھ آ رہی؟ ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. تے سویرے 8 بجے اٹھ کے کچہریاں پیش ہونا بھی کوئی لوڑ نہیں. تو نہیں, وہ ٹور وہاں سے ضروری ہے. بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے, اس طرف نہیں جائیں گے, وہ دنیا ہی الگ ہے جی. تو میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ پہنچ گئی بات آپ تک. تو مجھے آپ نے بتانا ہے, فرض کیا مجھے اکثر سیشن کے بعد جو جملہ سننے کو ملتا ہے, انہوں نے کہا لیکن یہ 10 سوکھا نہیں, 12 مہینے 496 پورے مہینے چیک بندہ. میں کہ چلو ٹھیک, 2 مہینے چیک بندہ تو 2 سال ہو جائیں گے نا یار, ایسے ہی ہے. تو 2 سالوں میں اگر 4096 وہ خرم صاحب کاٹے گا سودا میں تو یہاں تک ایک سٹیپ اور کہوں گا, تسی بالکل ہی 3 مہینے چیک بندہ سر, 3 سال لگے. تو آپ نے دیکھا وہ 3 سالوں میں لاکھوں روپیہ انکم, ہزاروں لوگ, نیٹ ورک, انٹرنیشنل ٹور اور گاڑی اور گھر. یقین نہیں ہوتا تو میں بندہ ملوا دینا جس کو اللہ نے یہ کام بتایا, سمجھایا, انہوں نے شروع کر کے پروڈکٹ یوز کرنے کے بعد جب رزلٹ ملا, اپنے بہن بھائیوں, دوست احباب کو بتایا تو نیٹ ورک بنا تو کمپنی نے گاڑی دی تو آدھی دنیا وہ پتہ نہیں کئی ممالک گھوم کے آئے, اللہ کے گھر کی زیارت کی, کمپنی نے گھر دیا اور بہت کچھ عزتوں سے نوازا. یہ سارا کام کئی نسلوں کے بعد نہیں ہوا, بلکہ چند مہینوں, چند سالوں میں یہ مکمل ہوا. کیا ہم سے ملنا چاہتے ہیں؟ تو آپ کی تالیوں میں آپ سے مخاطب ہونے کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں. تشریف لا رہے ہیں سر ڈاکٹر محمد یوسف سلطانی صاحب کو.